ہمارا درس کا عنوان ہے مرجعیت اور نجف الاشرف۔ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ لأن قولہ قولی، جو عثمان بن سعید العمری جو بات کہے کہ وہ اس کا قول میرا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب ختم نہیں کی، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہر روز میری مدد کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبہ نستعین وخیر معین یا رب العالمین۔ ہمارا درس کا عنوان ہے مرجعیت اور نجف الاشرف۔ مرجعیت ہماری ابتدا ہوئی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کبریٰ کے بعد۔ غیبت کبریٰ سے پہلے غیبت صغریٰ، اس میں نیابت خاصہ چلا آ رہا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف 260 ہجری میں غیبت انہوں نے اختیار کیا۔ اس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نواب خاصہ تھے۔ ان کو ہم نواب اربعہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ان کو ہم ذکر کرتے ہیں نواب اربعہ کہہ کر۔ جب 260 ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام کی شہادت کے فوراً بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ غیبت صغریٰ کیوں پیش آئی اور اس کا سبب کیا تھا غیبت صغریٰ کا پیش آنا؟ امام زمانہ کیوں غیبت میں چلے گئے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے غیبت صغریٰ کیوں اختیار فرمائی؟ وہ اس لیے کہ بنی عباس جانتے تھے، اس وقت بنی عباس کی حکومت تھی، وہ جانتے تھے کہ 12واں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس 12ویں نے ہی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دینا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ ہم ظالم ہیں، ہم ظلم و جور کے ساتھ لوگوں کو، مومنین کو، سادات کو قتل کرتے ہیں، تو یہی منتقم خون حسین اور منتقم شیعہ ہوگا، یہی ہماری حکومت کو ختم کر دے گا۔ ہمارے تخت کے لیے یہی سب سے بڑا کیا مشکل اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے امام زمانہ سے تھا۔ اس لیے خداوند کریم نے ایسے اسباب اختیار فرمائے کہ امام زمانہ اس وقت لوگوں کے سامنے نہ رہیں۔ امام علیہ السلام نے غیبت اختیار کی۔ امام علیہ السلام نے جب یہ غیبت صغریٰ اختیار کی تو اب ضروری تھا، یہ بات غور سے سن لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، کہ جب معصوم امام وہ ہادی ہوا کرتے ہیں، وہ اس امت کو بچانے کے لیے ہادی ہیں، اس ہادی اور لوگوں کے درمیان کوئی ایسا حائل نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے
لوگ اس امام سے نفع لینے میں، اس سے انتفاع لینے میں وہ پریشان نہ ہوں، وہ کہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹیں درمیان میں نہ آ جائیں، ایسی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ لیکن اسباب زمانہ ایسا ہی چلا آیا کہ امام علیہ السلام کو غیبت میں جانا پڑا۔ اب جب امام علیہ السلام غیبت میں چلے گئے ہیں تو اب ضروری تھا امام کے درمیان اور مومنین کے درمیان کوئی رابطہ ہو، امام کے درمیان اور مومنین کے درمیان واسطہ ہو۔ اس واسطے کو امام علیہ السلام نے نواب خاصہ، جس کو ہم نواب اربعہ کہتے ہیں، ان کے سپرد فرمایا۔ امام علیہ السلام نے ایسے اشخاص کو معین فرمایا کہ وہ اشخاص امام علیہ السلام اور مومنین کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے وہ اشخاص جن کو ہم نواب اربعہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ان میں سے پہلا نائب جو ہے وہ ایسا ایک بزرگ اور ایک ایسی بزرگ ہستی تھی کہ وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی صحابت بھی اس نے اختیار کی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام علیہ السلام کا خاص و خاص تھے وہ، ہر یعنی راز جو ہے امام علیہ السلام نے، امام علی نقی علیہ السلام نے، اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا خاص رازدان قرار دیا تھا۔ ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ مولا میں کافی دور رہتا ہوں، آپ تک نہیں پہنچتا، آپ سے معالم دین لینے کے لیے، آپ تک پہنچنے کے لیے میرے لیے بہت سارے مشاکل پیدا ہوتی ہیں، مشاکل ہیں جن مشاکل کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں آ کر معالم دین حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے لیے ایک طریقہ بتائیں جس سے جو ہے آپ کے پاس حاضر ہونے نہیں ہو سکتا، حاضر نہیں ہوں تو اس وقت میں اپنے معالم دین کس سے لے لوں؟ مولا مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان بن سعید العمری رضوان اللہ تعالی علیہ 11 سال کی عمر میں یہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو اوخذ معالم دینک من عثمان بن سعید الخدری العمری الاسدی الزیات رضوان اللہ تعالی علیہ بل سلام اللہ علیہ۔ تو کیا فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَوْلِي، سلام ہو ایسے بندوں پر۔ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس کیا کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَوْلِي، جو عثمان بن سعید العمری جو بات کہے کہ وہ اس کا قول میرا قول ہے، یعنی یؤدی یعنی ما ادی عنک، جو یعنی وہ جو کچھ ادا کرے گا وہ میری طرف سے ادا کرے گا، جو کچھ ادا کرے گا وہ میری طرف سے ادا کرے گا۔ جہاں کہیں تجھے عثمان بن سعید العمری ملے اس سے اپنا معالم دین تو جو ہے تو حاصل کر، اس سے معالم دین اپنے وصول کر۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام نے، اور اسی طرح ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح احمد بن ہارون آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں دور رہتا ہوں، آپ تک نہیں پہنچ سکتا، کہ میں معالم دین کہاں سے لے لوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عثمان بن سعید عمری اور ان کا بیٹا محمد بن عثمان السعید العمری، ان دونوں سے معالم دین لے سکتے ہو۔ یعنی سلام ہو اے عثمان بن سعید العمری، تیری تو اتنی عظمت تھی ہی صحیح امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام کے پاس، پھر اس سے بڑھ کر ان کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس عثمان بن سعید العمری اور ان کا بیٹا محمد بن عثمان العمری، ان کے لیے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں باپ بیٹا جو کچھ بتائیں گے ان سے معالم دین لینا۔
یؤدیان منی، جو کچھ تمہیں یہ بتائیں گے یہ میری طرف سے بتائیں گے۔ یہ ہیں عثمان بن سعید العمری، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پہلے نائب۔ تو جب امام علیہ السلام یعنی غیبت صغرا میں چلے گئے تو اب ان میں سے اس عثمان بن سعید العمری کے القاب میں سے ایک لقب جو ہے کیا سامری ہے، السامری ہے، الثامنی ہے۔ کیوں کہ یہ ایک تاجر تھے، ایسے تاجر تھے کہ یہ جو ہے مختلف اطراف سے اس کے پاس مال جمع ہوتا تھا۔ یہ مال جو ہے یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے کے لیے ایک مشکیزہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جس مشکیزے میں اکثر گھی رکھ کر گھی کو بیچا جاتا تھا۔ یہ وہ گھی بیچتے تھے اور وہ مال جو ہے اطراف سے مومنین اس کو جو مال دیتے تھے وہ اسی اپنے اس مشکیزے میں رکھ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں مشکیزے میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاتھ میں رکھتے، تھیلے میں رکھتے، کیونکہ اس زمانے کی جو حکومت تھی وہ حکومت جو ہے امام تک کسی قسم کا کوئی مال، کسی قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں چیز امام تک پہنچانے نہیں دیتی تھی۔ اس لیے عثمان نے وہ مال جو ہے جب امام ہادی کی خدمت میں یہ مال لے کر آتا تھا اپنے اس مشکیزے میں ڈال کر لے آتا تھا، اس مشکیزے میں ڈال کر یہ مال جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں یہ افراد جن کو امام علیہ السلام نے خود اپنا نائب بنایا، امام علیہ السلام نے خود اپنے طرف بلایا۔ اگر میرے بھائی میں اور آپ بھی امام علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو میں اور آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خود مجھے کہے کہ تو میرا ماننے والا ہے، تو میرے پاس آ جا۔ نہ یہ کہ کیا کہتے ہیں مجھے اور آپ کو امام زمانہ کو تلاش کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ ایسا کام کریں جس کام کی وجہ سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے کیا مجھ تک خود تشریف لائیں۔ ایک واقعہ عرض کروں، شیخ عبداللہ مامکانی احسن المقال ان کی کتاب ہے قسم رجال میں، تقریباً 43 یا 45 جلدوں میں یہ ان کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ یہاں نجف میں سرداب میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے تھے، سرداب میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے تھے۔ جب وہ کتاب لکھتے تھے، یہ کتاب جو ہے یعنی احسن المقال جب لکھتے تھے اس وقت کہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑی کہ کتاب تہذیب سے رہن کے احکام میں سے کچھ حکم جو ہے وہ لے کر ذکر کرنا چاہتے تھے اپنی کتاب میں۔ کافی کوشش کی، ادھر سے کتابیں کھنگالی، ادھر سے ڈھونڈا، ان کو وہ چیز نہیں ملی، وہ چیز ان کو نہیں ملی۔ تو آدھی رات ہے، سرداب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیمپ جلا کر، لالٹین جلا کر، شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہ ہو، لالٹین جلا کر اس لالٹین میں پڑھتے تھے۔ یہ نجف میں کیا کہتے ہیں چلتا تھا پہلے، یہ بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس لیمپ میں کیا کہتے ہیں وہ مطالعہ فرما رہے تھے۔ وہاں پر کہتے پریشان ہو کر بیٹھ کر اٹھے، کیا کہتے ہیں اس اپنے کپڑے چھاڑ کے کیا کہا کہ مولا میری طرف سے کیا کہتے کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، میں کوشش کر رہا ہوں، اب وہ جو چیز مجھے چاہیے وہ چیز مجھے نہیں مل رہی، یہ میں بیٹھا ہوں، میں کیا کروں، ابھی یہ میں بیٹھا ہوں کیا کروں، بیٹھے۔ کہتے ہیں اچانک لاشعوری سے کہتے ہیں میرا ہاتھ اس ٹوکری پہ چلا گیا جس ٹوکری پر ہم کاغذ جو ہے جو ضرورت کے کاغذات نہیں ہوتے ہیں ان کو وہاں پھینک دیتے ہیں ہم، جو خراب کاغذ ہوں جس میں کاغذ لکھائی غلط ہو یا کچھ جو بھی ہو اس کو ٹوکری میں پھینک دیتے۔ اس ٹوکری در میرا ہاتھ بڑھا تو دیکھا تو کیا کہتے کتاب رہن سے بہترین خوبصورت عبارت لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھی عبارت جو ہے وہاں سے مجھے مل کر میں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ یہ میں نے خود کیا کہتے ہیں غلطی سے ان اوراق کو اس ٹوکری میں نے پھینک دیا ہے۔ وہاں سے اٹھا کر میں نے اپنا مطلب لکھ کر میں نے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد ساری زندگی ڈھونڈتا رہا وہ اوراق کہاں گئے پتہ نہیں چلا، وہ اوراق کہاں گئے پتہ نہیں چلا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب ختم نہیں کی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہر روز میری مدد کیا کرتے تھے،
ہر روز میری مدد کیا کرتے تھے۔ اب وہ اوراق اس کو کہاں سے آئے؟ امام زمانہ نے کہا کہ اے عبداللہ، اے شیخ عبداللہ المامقانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ میرے لیے کام کر رہا ہے تو تیرا کام ہے محنت کرنا، تیرا کام ہے محنت کرنا اور کسی مرحلے تک پہنچانا اور مدد کرنا میرا کام ہے۔ میں محمد مہدی بیٹھا ہوں تیری مدد کے لیے، یہ لو یہ اوراق میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے تجھے دے رہا ہوں۔ یہ امام زمانہ مدد کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی کہتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا، اگر اے طالب علم اگر تو پریشان ہے تو تو پریشان نہ ہو، لیکن تو محنت کر کسی مرحلے تک پہنچانا، کسی درجے تک پہنچانا، اور تیری مدد کرنا کیا کہتے ہیں میرا کام ہے، میں مدد کروں گا۔ اسی طرح علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک کتاب امامت کے خلاف جو ہے ایک ملعون نے، وہابی تھا اس زمانے کا، اس نے لکھی تھی۔ وہ کتاب جو ہے لوگوں کو پڑھنے کے لیے وہ عاریتاً دیتا تھا، لیکن صرف ایک رات کے لیے دیتا تھا، تاکہ اس رات میں لے کر وہ کتاب بندہ یا پڑھے یا لکھے، ایک کام کر سکتا تھا۔ پڑھ کر پھر اس کو لکھنا، ایک بڑی کتاب لکھنا بہت مشکل ہے، ایک رات میں لکھیں۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ اس کتاب کو اس نے یہ دعا کی تھی، پروردگارہ تب تک مجھے موت نہ دینا جب تک اس ملعون کی اس کتاب کا جواب میں لکھ کے نہ جاؤں۔ تو اب کتاب کا جواب تب لکھتے ہیں جب کتاب سامنے ہوتی۔ وہ کتاب کسی طریقے سے علامہ نے ایک رات کے لیے حاصل کر لی۔ علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات کے لیے وہ کتاب حاصل کر لی۔ حاصل کرنے کے بعد اب دنیا یعنی وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے، وہ دن کو کیا کہتے ہیں سوئے اور رات میں کیا کام، نہ دن کو بھی اپنے کام میں مشغول تھے۔ اب ایک رات کے لیے کتاب ملی ہے، اس کتاب کو لکھنا تھا۔ علامہ نے کب سوچا کہ اب پڑھوں گا نہیں، پڑھ کے ہو سکتا کچھ چیز بھول جاؤں، تو کوشش کروں گا کہ استنساخ، اس زمانے میں یہ مشینیں نہیں تھیں استنساخ کی، یہ جو ہے فوٹو کاپی کی مشینیں نہیں تھیں اس وقت، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ علامہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جتنا لکھ سکوں اس رات جو ہے یہ کتاب جو ہے لکھ کر رکھ کر اس کے بعد کیا ہوگا، کیا اس کے مرنے سے پہلے کیا کہتے اس کو میں جواب ضرور دے دوں گا۔ تو علامہ نے لکھنا شروع کر دیا۔ سارا دن کا تھکا ہوا کتنا لکھتا، لکھتے لکھتے تھک کے نیند آ گئی، وہاں کتاب کے اوپر سو گئے۔ تو جب اٹھے نماز تہجد کے لیے دیکھا تو سوئے ہوئے، سامنے دیکھا تو کتاب جو ہے خوشخط طریقے سے لکھی ہوئی، آخر میں لکھا ہوا محمد مہدی لکھا ہوا، آخر میں لکھا ہوا محمد مہدی لکھا ہوا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اے علامہ حلی، تیرا کام تو محنت کرنا، لیکن اس نتیجے تک پہنچانا میرا کام ہے، میں نے تیری مدد کی، لے یہ کتاب میں نے لکھ کر تجھے دے دی۔ امام علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کر یہ علامہ حلی کو امام علیہ السلام نے تحفہ دیا۔ علامہ حلی نے بھی اس کتاب کا ایسا جواب لکھا کہ وہ ملعون جو ہے کیا کہتے ہیں حیران و پریشان رہ گیا کہ ایک رات کے لیے کتاب لے گیا تھا، ایک رات میں اس نے میرے نظریوں پورے نظریوں پہ کیسے مطلع ہوا، کس طرح اپنے پاس رکھا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ علامہ حلی کا امام زندہ ہے۔ علامہ حلی کے امام نے لکھ کر رات کو بتایا، لے اے علامہ یہ کتاب تیرے لیے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیتا ہوں۔ علامہ کے لیے امام علیہ السلام نے وہ کتاب لکھ کر دے دی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کمی اور کوتاہی اور سستی میرے اور آپ کی طرف سے ہے۔ میرے اور آپ کے ائمہ جو ہیں میرے اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ یہ مبارک ہو ایسے بندوں کے لیے، ایسے مومنین کے لیے جس کو امام علیہ السلام خود اپنے لیے ان کو اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی بعض کو اپنے محفل چھوڑا، جاؤ تمہارا کام میرے پاس نہیں ہے۔ بعض کو امام علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا، اے حبیب بن مظاہر الاسدی تو میرے پاس آ جا۔ امام نے خط لکھا تھا حبیب ابن مظاہر الاسدی کے لیے۔ تو آج بھی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے میں اور آپ امام کے پاس جائیں، امام کو ڈھونڈیں، لیکن اگر میرا اور آپ کا کیا کہتے ہیں کہ محنت، میرے اور آپ کی نیت جو ہے جب خالص ہو تو امام علیہ السلام خود مدد کرتے ہیں۔ اب عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ عثمان بن سعید العمری اور یہ جو ہیں امام علیہ السلام کی غیبت کے فوراً بعد 260 ہجری سے لے کر 265 ہجری یا 267 ہجری
مختلف روایات میں بعض نے کہا کہ 265 ہجری میں یہ فوت ہو گئے ہیں، اور بعض نے لکھا 267 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ کون ہیں؟ عثمان بن سعید العمری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب یہ وفات پا گئے ہیں تو امام علیہ السلام نے ان کو کہا ہوگا کہ اے عثمان، تو عنقریب تو جا رہا ہے، اپنے بعد نیابت جو ہے اپنے بیٹے محمد بن عثمان العمری کو دینا۔ یہ بھی امام علیہ السلام کی خاص، امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عثمان اور اس کا بیٹا جو کچھ ادا کریں وہ میری طرف سے ادا کرتے ہیں۔ یہ محمد بن عثمان، اس کو عثمان نے اپنا نائب، یعنی امام علیہ السلام کے حکم سے امام علیہ السلام کا دوسرا نائب، یہ جو ہے 265 ہجری کہیں یا 267 ہجری، 265 ہجری سے لے کر 304 ہجری تک یہ زندہ رہے ہیں۔ محمد بن عثمان العمری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 265 کہیں یا 267 کہیں، وہاں سے لے کر ان کی وفات ہوئی 304 ہجری میں، 304 ہجری میں۔ اگر اس طرح 304 ہجری میں اس کو ہم حساب کریں، اگر 265 میں عثمان کی وفات ہوئی ہے تو ان کی وہ مدت نیابت جو ہے تقریباً 39 سال بنتی ہے۔ اگر کہیں 67 میں وفات پا گئے ہیں تو پھر 37 سال جو ہے امام علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں نیابت رہتی ہے۔ دیکھیں کتنا خوش قسمت ہے محمد بن عثمان العمری، تقریباً اپنی عمر کا آدھا حصہ جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اپنی عمر کا آدھا حصہ جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام علیہ السلام اور شیعوں کے درمیان کیا کہتے ہیں رابطہ رہے، شیعوں کے درمیان اور امام کے درمیان۔ یہ محمد بن عثمان العمری 304 ہجری میں یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ محمد تو عنقریب جانے والا ہے، خدا تیرے اور تیرے بھائیوں کا اجر جو ہے عظیم کرے تیری مصیبت میں، تو اس دنیا سے جانے والا ہے، تو اب تو اپنے بعد جو ہے میری نیابت ثالثہ کے لیے حضرت حسین بن روح النوبختی، حسین بن روح النوبختی، ان کو اپنا نائب بنا دینا، وہ میرا تیسرا نائب ہوگا۔ حضرت حسین بن روح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کافی روایات بھی مذکور ہیں۔ یہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کی رات کو، یہ حسین بن روح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان سے یہ منسوب ہے۔ تو یہ 304 ہجری میں ان کی طرف سے، امام کی طرف سے نائب ثالث مقرر ہوئے۔ 304 ہجری سے لے کر 326 ہجری تک، 304 ہجری سے لے کر 326 ہجری تک یہ امام علیہ السلام کی نیابت کرتے رہے۔ امام علیہ السلام کا پیغام شیعوں تک پہنچاتے رہے، امام علیہ السلام تک پہنچاتے رہے۔ یعنی کتنی ان کی کیا کہتے ہیں مدت نوابت ہوئی؟ 22 سال، 22 سنہ، یعنی 22 سال حسین بن روح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نیابت جو ہے امام علیہ السلام سے یہ قبول کی، اور امام اور مومنین کے درمیان یہ رابطہ رہے۔ جب ان کا وقت بھی آ گیا 326 ہجری میں، جب یہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اے حسین، ابھی تو بھی اس دنیا سے جانے والا ہے، اب اس نیابت کو تو حوالے کر حضرت علی بن محمد ابو الحسن، یہ بھی کیا کہتے ہیں ان کا لقب بھی عمری ہے، ان کو یہ کیا کہتے ہیں یہ نوبختی ہیں، اور عمری بھی ان کو کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں یہ میری نیابت الرابعہ جو ہے ان کے سپرد کر دے۔ 26 ہجری سے 326 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک، یعنی 3 سال ان علی بن محمد ابو الحسن انہوں نے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت کر لی۔ جب نیابت کرنے کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا
تو پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے کہا کہ اے علی بن محمد تو اب اس دنیا سے جانے والا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد محمد۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے علی بن محمد ان قریب آج سے لے کر 6 دن کے بعد اندر جو ہے تو اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس وقت لوگوں سے کہنا کہ آج کے بعد جو ہے نیابت خاصہ جو ہے ختم ہو گئی ہے، نیابت خاصہ جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ آج کے بعد میرے مومنین شیعوں کو یہ کہنا کہ آج کے بعد جب تک وقعت الواقعہ نہیں ہوتی، یعنی قیامت کا دن نہیں ہوتا، قیامت تک جو ہے اب میری نیابت خاصہ کیا کہتے ختم ہو گئی ہے، نیابت خاصہ ختم ہو رہی ہے، تو جو ہے لوگوں کو کہنا کہ اب معالم دین جو لینا ہے ہمارے ان راویوں سے لے لے، ہمارے ان مجتہدین سے لے لے کہ جو مجتہدین میرے اور میرے مومنین کے درمیان رابطہ ہوں گے، لیکن رابطہ خاصہ نہیں۔ جس طرح یعنی نیابت خاصہ 4 تھے، یہ 4 چلے جانے کے بعد اب یہ نیابت عامہ شروع ہو گئی۔ وہ مجتہد جو جامع شرائط ہو اس کے یعنی اس کی طرح رجوع کرنا مومنین کا کیا کہتے ہیں کام ہے۔ یہ آخری جو واقعہ امام علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا علی بن محمد الثمری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ تھوڑی سی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی بن محمد الثمری عظم اللہ اجرک و اجر اخوانک فیک۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی بن محمد الثمری، تیرے مومنین بھائیوں کا اجر خداوند کریم عظیم قرار دے تیرے بارے میں، یعنی تو اس دنیا سے جانے والا ہے۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ 6 ایام۔ اے علی بن محمد الثمری، آج کے بعد سے لے کر 6 دن کے اندر اندر تو اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جب تو اس دنیا سے چلا جائے تو اس وقت تو نے کیا کرنا ہے؟ فَجْمَعْ أَمْرَكَ، اپنا جو معاملہ ہے اس کو جمع کر دے، جو کچھ پیغام شیعوں کو پہنچانا میری طرف سے وہ پیغام پہنچا دے۔ فَجْمَعْ أَمْرَكَ وَلَا تُوصِ إِلَىٰ أَحَدٍ فَيَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ۔ فرمایا کہ اے علی بن محمد الثمری، اپنے بعد کسی کو وصیت نہ کرنا، اپنے بعد اپنے کسی دوسرے ساتھی کو وصیت نہ کرنا کہ جو تیری جگہ پر آ جائے، تیرا قائم مقام ہو، ختم یعنی نیابت خاصہ ختم ہو گئی۔ فقط وقعت الغیبت التامہ، خدا اس غیبت کو ختم کرے، الہی امام زمانہ کو ذہن میں تعجیل فرما۔ امام نے فرمایا فقط وقعت الغیبہ التامہ، مکمل غیبت اختیار ہو گئی ہے، آج کے بعد جو ہے مکمل غیبت اختیار ہو گئی ہے، غیبت کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آج کے بعد اپنے کسی خاص بندے کو اپنے وصی نہ ٹھہرانا۔ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ، ظہور نہیں ہوگا، میرا ظہور اس وقت ہوگا جب خداوند کریم کا حکم ہوگا۔ امام بھی نہیں جانتے ہیں کہ کب ظہور ہونا ہے، اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ظہور کے لیے دعا کرو، میرے ظہور کے لیے دعا کرو۔ اگر امام زمانہ جانتے کہ کب ظہور ہونا ہے، ان کا ظہور کا وقت معین ہوتا، تو امام علیہ السلام یہ نہ کہتے میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، دعا یعنی کچھ ایسے کام کریں جن کاموں کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ہم امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کر سکیں، ایسے مومنین پیدا کریں، ایسے جوانوں کو پیدا کریں، ایسے نیک اور صلحاء بندوں کو پیدا کریں جن کی وجہ سے امام علیہ السلام ظہور فرمایا فقط وقعت غیبت التامہ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ وذالک بعد طول الامد۔ اے علی، یہ ایسا جلدی نہیں ہوگا، بہت سارا لمبا وقت لگے گا،
بہت زیادہ وقت جو ہے زیادہ ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ 1100 تقریباً 88 یا 87 سال امام علیہ السلام کی، 1179 55 میں امام کی پیدائش ہوئی ہے، 1188 امام علیہ السلام کی عمر ہے اس زمانے میں۔ اب دعا کریں کہ امام علیہ السلام جب ہم میں آ جائیں، آ کر جو ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو دنیا مصیبت میں پھنسی اس سے امام علیہ السلام بچا سکیں۔ فرمایا وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمَدِ وَقِسْوَةُ الْقُلُوبِ، دل سخت ہو جائیں گے۔ وَامْتَلَأَ الْأَرْضُ جَوْرًا، زمین جو ہے ظلم و جور سے پر ہوئی ہوگی۔ اِلَىٰ آخِرِ کلامہ سلام اللہ علیہ۔ امام علیہ السلام نے یہ جو ہے خط جو ہے علی بن محمد السمری کو یہ خط لکھا۔ لکھنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے جب تو دنیا سے چلا جائے گا، 6 دن سے پہلے جب 6واں دن ہوا تو بغداد میں لوگوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، جب گئے ان کے گھر میں تو رونے کی آواز آ گئی، تو انہوں نے لوگوں نے لے جا کر ان کو امام علیہ السلام اس نائب کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ غیبت کبریٰ جو ہے شروع ہو گئی۔ جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے مرجعیت عامہ جو ہے چل رہی ہے۔ اب مرجعیت عامہ کس سے شروع ہو گئی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد